آج کل کے دور میں ہر حاملہ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے 9 مہینوں کی محنتوں اور تکالیف کا انعام اس کو ایک صحت مند بچے کی صورت میں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر عورت کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ڈیلیوری نارمل ہو اور کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو سی سیکشن سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ اگر ایک بار ڈال سیکشن سے سی سیکشن ہو جائے تو ایسی خواتین میں ہر حمل کی ڈیلیوری کے سی سیکشن سے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور سرجری کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں کے سبب ماں کو دوبارہ سے صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ 9ویں مہینے میں کیے جانے والے کچھ کام جو نارمل ڈیلیوری کی راہ آسان کریں۔ ماضی میں خواتین کو ڈیلیوری کے لیے ہسپتال لے جانے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا اور زیادہ تر خواتین کی ڈیلیوری گھروں پر ہی پیشہ ور دائیاں کرتی تھیں، جس کا میڈیکل کے شعبے سے براہ راست تعلق نہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ 90% کیسز نارمل اور اپنے تجربات کی روشنی میں کرتی تھیں۔ اگرچہ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی غلطیوں کے سبب ان خواتین یا مڈ وائف سے بھی کافی بچوں اور خواتین کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی تھیں، مگر ان خواتین کے تجربات اور ان کی نصیحتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خواتین اکثر جس عورت کا کیس کرنا ہوتا تھا اس کو 9ویں مہینے سے ہی کچھ خاص کام کرنے کی نصیحتیں کرتی تھیں، جن پر عمل پیرا ہو کر حاملہ خواتین کی ڈیلیوری نارمل ہو جاتی تھی۔ ہر وقت بستر پر نہ رہیں۔ ایسے وقت میں نارمل ڈیلیوری کی خواہشمند حاملہ عورت قدرتی طور پر کچھ سستی کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو سکتا ہے، جس وجہ سے حاملہ خواتین اپنا زیادہ وقت بستر پر لیٹ کر گزارنے کو ترجیح دیتی ہیں، مگر تجربہ کار خواتین کے مطابق یہ وقت ہر وقت بستر پر گزارنے کا نہیں ہوتا ہے اور زیادہ سستی نارمل ڈیلیوری کی راہ کو دشوار بھی کر سکتی ہے۔ چہل قدمی کریں۔ 9ویں مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی تجربہ کار خواتین حاملہ عورت کو باقاعدگی سے دن میں کچھ وقت چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ اس عمل کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ بچے کو اپنی پوزیشن ڈیلیوری کے حساب سے بہتر بنانی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں چہل قدمی کرنے سے بچے کو اپنی جگہ آسانی ہوتی ہے، لہٰذا دن بھر میں کچھ وقت ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں۔ 9ویں مہینے میں لازمی بیٹھ کر آٹا گوندھیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ ماں کے رحم میں بچہ مکمل طور پر نشو نما پا چکا ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر آٹا گوندھنے کی مشق کرے۔ در حقیقت یہ ایک ایسی ورزش ہوتی ہے جو کہ بچے کو ماں کے رحم میں نیچے کی طرف لا سکتی ہے، جس سے بچے کی نارمل ڈیلیوری میں آسانی ہو سکتی ہے۔ گھر کا پونچھا لگائیں۔ ویسے تو اکثر حاملہ عورت کو اگر سسرالی رشتہ دار اگر بیٹھ کر گھر کا پونچھا لگانے کا مشورہ دیں تو حاملہ عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سسرال والے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 9 مہینے سب کچھ نارمل ہو اور کوئی پیچیدگی نہ ہو تو اس صورت میں پیروں کے بل بیٹھ کر پونچھا لگانا نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قبض سے بچیں۔ اس وقت میں 9ویں مہینے میں کسی قسم کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے تجربہ کار خواتین حاملہ عورت کو قبض سے بچنے کا بھی مشورہ دیتی ہیں اور اس کے لیے وہ غذا میں دیسی گھی کے استعمال اور پھلوں اور سبزیوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کا مشورہ بھی دیتی ہیں تاکہ قبض نہ ہو۔ سانس لینے کی مشق کا ڈیلیوری سے تعلق اگرچہ حیران کن لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ درجہ میں درست انداز میں سانس لینے کا عمل حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے درست انداز میں سانس لینے سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس مشق کا استعمال درزہ کے دوران بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ پسلیوں سے نیچے پیٹھ پر رکھیں اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیں۔ ناک کے راستے لمبا سانس اندر لیں اور سانس لینے کے دوران کوشش کریں کہ آپ کا پیٹھ آپ کے ہاتھ کو باہر کی طرف دھکا دے، جبکہ سینے پر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑے۔ اب منہ کو سیٹی کے انداز بناتے ہوئے سانس کو منہ کے راستے اس طرح سے باہر نکالیں کہ آپ کا پیٹ اندر کی جانب جائے۔ درزہ کے دوران اس طرح سے سانس لیں۔ سانس لینے کی مشق کا آغاز 9ویں مہینے سے کر دیں تاکہ جب درد شروع ہوں تو اس مشق کا استعمال کر سکیں۔ یاد رکھیں، انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہوتا ہے۔ نارمل ڈیلیوری کے ہونے کا سی سیکشن کے ہونے کا فیصلہ ڈاکٹر صاحبان حاملہ ماں اور بچے کی حالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، تاہم اگر سب کچھ نارمل ہو تو نارمل ڈیلیوری کے امکانات کو ان طریقوں سے بڑھایا جا سکتا ہے۔